بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، ہجرت نبوی کے چند سال بعد کا ذکر ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جانسار آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اسے جانتے ہیں اور میں اسے نہیں جانتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پوچھو وہ کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کیا، کیا دن رات میں کوئی وقت ایسا بھی ہے جس میں نماز مکروہ ہو؟ ارشاد ہوا، ہاں، جب تم فجر کی نماز پڑھ چکو تو نماز ترک کر دو یہاں تک کہ آفتاب نکل آئے، پھر پورے طلوع آفتاب نماز ترک کر دو۔ یہ وہ وقت ہے کہ اس میں جہنم بھڑکائی جاتی ہے، اور آفتاب جب سمت الراس سے ہٹ جائے تو نماز پڑھو، قبول ہوگی، یہاں تک کہ عصر کی نماز پڑھ لو، اس کے بعد غروب آفتاب تک نماز نہ پڑھو۔ یہ صحابہ رسول جن کو دینی معلومات کی اس قدر تلاش و جستجو رہتی تھی کہ براہ راست سبت وحی و رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسائل پوچھ لیتے تھے۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق عرب کے مشہور قبیلے بنو سلیم سے تھا۔ ان کی کنیت ابو عمر تھی۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار اس دور کے دلاوران صف شکن میں ہوتا تھا۔ وہ اپنے قبیلے کے شرفا میں سے تھے اور شعر و شاعری میں بھی درک رکھتے تھے۔ شعبان 5 ہجری سے کچھ عرصہ پہلے مشرف با اسلام ہوئے اور پھر سب سے پہلے غزوہ بنو مستلق میں شریک ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فوج کے پچھلے حصے میں اس خدمت پر مأمور فرمایا کہ وہ فوج کے بھولے بھٹکے آدمیوں اور گری پڑی ہوئی چیزوں کو ساتھ لے لیں۔ سفر میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کے ہمراہ تھیں۔ راستے میں ایک جگہ رات کو قافلے نے پڑاؤ ڈالا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رفع حاجت کے لیے پڑاؤ سے دور نکل گئیں۔ وہاں ان کے گلے کا ہار جو وہ اپنی بڑی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مانگ کر لائی تھیں بے خبری کے عالم میں گر گیا۔ واپسی پر پتہ چلا تو بہت مضطرب ہوئیں، پھر اسی سمت واپس گئیں۔ خیال تھا کہ قافلے کے چلنے سے پہلے ہار ڈھونڈ کر واپس پہنچ جائیں گی، لیکن جب ہار ڈھونڈ کر پڑاؤ پر پہنچی تو قافلہ کوچ کر چکا تھا۔ بہت گھبرائیں، نا تجربہ کاری کی عمر تھی، چادر اوڑھ کر وہیں لیٹ گئیں۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے قافلے سے پیچھے رہ گئے تھے۔ انہوں نے ام المومنین سے پیچھے رہ جانے کا سبب پوچھا۔ جب واقعہ معلوم ہوا تو ہمدردی کا اظہار کیا، پھر ان کو اونٹ پر بٹھا کر عجلت سے قافلے کی طرف روانہ ہوئے اور دوپہر کے وقت قافلہ سے جا ملے۔ رأس المنافقین عبداللہ بن ابی کو اس واقعہ کا پتہ چلا تو اس نے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مشہور کر دیا کہ وہ اب با عصمت نہیں رہیں۔ معاذ اللہ، دوسرے منافقین نے بھی اس کا ساتھ دیا اور چند سادہ لوگ مسلمان بھی غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تشویش پیدا ہوئی۔ بے گناہ ام المومنین ناحق کی بدنامی کے صدمے سے بیمار ہو گئیں۔ آخر ایک ماہ بعد غیرت الہی جوش میں آئی اور یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: جب تم نے یہ سنا تو مومن مرد اور عورتوں کی نسبت نیک گمان کیوں نہیں کیا اور کیوں نہ کہا کہ یہ صریح تہمت ہے؟ سورۃ نور آیت نمبر 12۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کی خود تصدیق کی تو سب مومنین کو بے حد خوشی ہوئی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، میں ان میں اچھائی کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ جو سچے مسلمان منافقین کی باتوں پر یقین کر بیٹھے تھے ان میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر دربار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ چونکہ یہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تھا، اس لیے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے رویے سے سخت اذیت پہنچی۔ چنانچہ آیت
برات کے نزول کے بعد جب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے آئے تو انہوں نے جوش حمیت میں یہ شعر پڑھتے ہوئے ان پر تلوار چلا دی۔ ترجمہ: تلوار کی بار کا مزہ مجھ سے پاؤ گے جب مجھے پہچان میں لاؤ گے، کیونکہ میں ایک نوجوان ہوں، شاعر نہیں ہوں۔ ہاں، میں اپنی عزت بچاتا ہوں اور بہتان باندھنے والے اور پاک صاف لوگوں پر عیب لگانے والے سے نجات حاصل کر لیتا ہوں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے لیکن ان کی جان بچ گئی۔ انہوں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف شکایت کی، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غلط فہمی میں مبتلا ہونے والے مسلمانوں پر اجرائے حد کے بعد ان کو معاف فرما چکے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلوار کی ضرب کے بدلے میں کھجور کا ایک باغ عنایت فرمایا یا دلوایا۔ سن 6 ہجری میں سریہ اورینین پیش آیا۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سرگرم حصہ لیا۔ ہوا یوں کہ بنو ارینا اور بنو عقل کے 8 آدمی مدینہ آئے اور اسلام قبول کر کے مدینہ ہی میں مقیم ہو گئے۔ یہاں کی آب و ہوا ان کو موافق نہ آئی اور وہ استسقا، پیٹ میں پانی بھر جانے کے مرض میں مبتلا ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے انہیں قباء کے قریب ایک مقام ذی الحجر جانے کی ہدایت فرمائی جہاں آپ کے اونٹ چرا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو ان کی آب و ہوا تبدیل ہو جائے گی اور دوسرے وہ اونٹنیوں کا دودھ پی کر توانا ہو جائیں گے۔ اونٹوں کے نگران حضرت یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 9 مسلم بدویوں کی بڑی خاطر تواضع کی اور انہیں اونٹنیوں کا دودھ خوب پلایا، یہاں تک کہ چند دنوں کے اندر اندر وہ خوب تندرست و توانا ہو گئے۔ یہ لوگ نہایت بد فطرت اور کمینے تھے۔ تندرست ہونے کے بعد انہوں نے شرارت پر کمر باندھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 15 اونٹ لے کر باغ کھڑے ہوئے۔ حضرت یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا تعاقب کیا۔ ان بدبختوں نے انہیں پکڑ کر ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے، پھر ان کی آنکھوں اور زبان میں کانٹے چبو دیے۔ اس صدمہ سے وہ شہید ہو گئے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سانحہ کا علم ہوا تو آپ نے حضرت قزر بن جابر فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20 سوار دے کر ان ظالموں کے تعاقب میں روانہ کیا۔ ان سواروں میں حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ ان اصحاب نے برق رفتاری سے ان غداروں کا پیچھا کیا اور ان سب کو گرفتار کر کے غابہ لے آئے جہاں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ چونکہ ان لوگوں نے نہایت گناہوں جرم کا ارتکاب کیا تھا اس لیے کسی رحم کے مستحق نہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ جس طرح ان شقی القلب درندوں نے بے گناہ یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پاؤں کاٹے اور ان کی آنکھوں میں کانٹے چبھوئے، اسی طرح ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں اور ان کی آنکھوں میں سلائی پھیری جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی گئی اور پھر ان کی لاشوں کو ہرا میں ڈال دیا گیا۔ علامہ عین اسیر رضی رحمۃ اللہ علیہ نے اسد الغابہ میں واقدی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ غزوہ بنو مستلق اور اس کے بعد عہد رسالت میں جتنے غزوات پیش آئے حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب میں شریک تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں لکھا ہے کہ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ بڑی نیک خاتون تھیں، ان کو بھی شرف صحابیت حاصل تھا اور وہ عبادت الہی سے بے انتہا شغف رکھتی تھیں۔ ایک دن انہوں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، میرے شوہر صفوان بن معطل نماز پڑھنے کی بنا پر مجھ پر سختی کرتے ہیں۔ جب میں روزہ رکھتی ہوں تو میرا روزہ توڑوا دیتے ہیں اور خود دن چڑھے نماز پڑھتے ہیں۔ اس وقت مجلس نبوی میں حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے حقیقت حال دریافت کی تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نماز میں لمبی لمبی صورتیں پڑھتی ہیں اور میں انہیں
اس سے منع کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک سورت پڑھنا بھی کافی ہے۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتی ہیں کہ میں ان کا روزہ تروا دیتا ہوں، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ جب یہ نفلی روزہ رکھنے پر آتی ہیں تو رکھے ہی چلی جاتی ہیں، میرے لیے یہ بات تکلیف کا باعث بن جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں کسی عورت کو شوہر کی اجازت کے بغیر اس طرح نفلی روزے نہیں رکھنے چاہیے۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے دن چڑھے نماز پڑھنے کی بات درست ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ ہم محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں اور ہمارے خاندان کے لوگوں میں یہ عادت مدت سے چلی آتی ہے کہ وہ سورج نکلنے پہلے نہیں اٹھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا صفوان جب اٹھو تو نماز ضرور پڑھ لیا کرو۔ حضرت صفوان کے سال وفات کے بارے میں ارباب سیر میں سخت اختلاف ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ وہ حضرت عمر فاروق کے عہد خلافت 17 ہجری میں آرمینیا پر فوج کشی کرنے والے لشکر میں شامل تھے۔ اس سلسلے میں جو معرکہ پیش آیا اسی میں شہید ہو گئے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ان کی وفات ایک جزیرے میں ہوئی جو شمشاد کے قریب ہے اور وہیں مدفون ہوئے۔ بعض کا بیان ہے کہ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ تک حیات تھے اور انہوں نے رومیوں کے خلاف متعدد معرکوں میں داد شجاعت دی۔ ایسے ہی ایک معرکے میں ان کی ران کی ہڈی ٹوٹ گئی مگر وہ برابر تلوار چلاتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ یہ سن 58 ہجری کا واقعہ ہے۔ واللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہ رحمت نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔